الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان قال الله تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی میں ہم اس بات کو پڑھ لیتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، متقین کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ اب ہدایت کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ ہدایت ہمیں کیسے ملے گی۔ تو آئیے، ایک مفصل حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے اندر تقریباً 7 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ساتوں کے ساتوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے اندر ہدایت کا بھی ذکر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، ہم دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں دوسروں کا حق کھا کے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر کے، اور ان کے اوپر ظلم ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی سزا ملتی ہے، کوئی ہمارے اوپر وبا آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، ہماری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس بندے کے جس کو میں ہدایت دوں۔ اور یہاں تک ہی بس نہیں، آگے فرمایا کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے شروع میں کیا فرمایا کہ قرآن مجید کی ہدایت ہے، اور پھر حدیث مبارکہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہدایت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ سارے گمراہ ہیں، کوئی ہدایت پہ نہیں، لیکن ہدایت بھی اس کو ملے گی جو اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرے۔ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے کام کی ہیں، آئیے ان کو بھی سن لیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب لگے ہو، کسی کے پاس کچھ نہیں پہننے کے لیے سوائے اس کے جس کو میں لباس دوں، بس تم مجھ سے لباس طلب کرو
تاکہ میں تمہیں لباس عطا کروں۔ اور اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں رزق دے دوں۔ تم مجھ سے رزق طلب کرو تاکہ میں تمہیں رزق دوں۔ یہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی نکتے والی بات ہے، ہدایت بھی انسان کے لیے ضروری ہے اور رزق بھی ضروری ہے۔ آج ہم رزق کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، رزق مانگتے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سے اہم بات یقیناً پہلے بیان ہو چکی ہے، وہ اس سے اہم ہے، وہ ہدایت ہے۔ لیکن ہم ہدایت طلب بھی نہیں کرتے، ہم ہدایت کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے کہ ہدایت ہمیں کہاں سے مل رہی ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں ہدایت کی بات بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو جو ادھر چھوڑ دے اگر ہمارے لیے کوئی ہدایت کی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو توجہ نہیں دیتے، ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی کوئی رہنمائی کر رہا ہے تو وہ یقیناً آپ کے لیے غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ توجہ تو چار چیزیں ہوں گی۔ ظلم ہمارے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین لباس دینے والا ہے، اللہ رب العالمین رزق بھی دینے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سارے مل کر ایک گناہگار شخص کی طرح ہو جاؤ، فاجر بن جاؤ، گناہ کرنے لگ جاؤ، گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوب جاؤ، تب بھی تم سب مل کے میری بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تم یہ سمجھ لو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم نیکی کی طرف آتے نہیں، تو شاید ہم اللہ رب العالمین کا کچھ نقصان کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ تم اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم سب مل کے تمہارے دل ایک متقی شخص کی طرح ہو جائیں، تم سارے نیکیاں کرنے لگ جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جاؤ، تو پھر بھی تم سب مل کے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تم اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جنہوں نے نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، تلاوت کی، تو انہوں نے کس کا فائدہ کیا ہے؟ اپنا فائدہ کیا۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سنا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی، تو شاید ہم نے اس سے کوئی اللہ رب العالمین کی ذات کو فائدہ دی ہے، تو یہ بالکل نہیں۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جو آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سارے مل جاؤ، تمہارے پہلے جو گزر گئے سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک میدان کے اندر تم اکٹھے ہو جاؤ، تمہارے پہلے والے بھی، تمہارے بعد والے بھی جو بعد میں آنے ہیں، تم سب مل جاؤ، تمہارے انسان مل جائیں، تمہارے جن مل جائیں، بچے بوڑھے سب اکٹھے ہو کے ایک میدان کے اندر آ جاؤ، اور سارے کے سارے مجھ سے طلب کرنے لگ جاؤ اپنی خواہشات کے مطابق، جو تمہیں خواہش ہو، جو تمہیں حاجت ہو تو مجھ سے مانگو، اور میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا بھی کر دوں، اس کی حاجت کے مطابق میں اس کو دے بھی دوں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میرے خزانے ہیں ان کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی کمی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو نکال لینے سے جتنی کمی سمندر کے پانی کے اندر واقع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ بھئی ہم دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، ہم ظلم تو کر رہے ہیں، کیا ہم اس بات کو سمجھا کہ ہم نے ظلم نہیں کر رہے؟ ہم ہدایت کے کتنے طلبگار ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے کتنا رزق مانگتے ہیں، اور پھر ہمارے دل آیا فاجروں کی طرح ہے یا متقین کی طرح ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا۔ قرآن مجید ہدایت ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت ہے۔ دوسرا مقام اللہ رب العالمین کے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، رحمان یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔
اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پہ دنیا کے اندر بھی رحمان ہے، ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کرے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے رحم کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم القرآن، کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا. بڑی ہی اہم بات ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، پھر فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے پھر قرآن سکھایا. انسان پیدا ہونے کے بعد قرآن سیکھتا ہے، پہلے تو نہیں سیکھتا، کیونکہ پہلے سیکھتے ہیں، پہلے نہیں سیکھتا، سیکھتا بعد میں ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے لیے یہ نقطہ ہے، یہ اہم بات ہے کہ بھئی وہ شخص جو قرآن نہیں سیکھتا یقیناً اس کا شمار پھر انسانوں میں ہونے والا ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کے سکھانے کا ذکر کیا، علم القرآن، کے جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اور انسان کو بنایا. جو انسان قرآن نہیں سیکھتا، جو قرآن سے دور ہے، جس نے قرآن سے دوری اختیار کر کے زندگی گزار دی ہے، یقیناً اس کا شمار بھی حیوانوں میں ہے، اس کا شمار بھی انسانوں میں نہیں ہو رہا. تو قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے ہی نازل نہیں کر دیا کہ ہم اس کو بند کر کے غلاف کے اندر لپیٹ کر کے الماری کی زینت بنا دیں. ہم جب لڑائی کا وقت آئے پھر قرآن مجید کو کھول لیں، بیچ کے لیے ہم اس کو فیصل بنا لیں. لیکن جب ہم اس کو پڑھنے کا وقت آئے، جب اس کو سمجھنے کا وقت آئے، پھر ہم اپنی زندگیوں کو ایسے ہی گزار دیں، پھر ہم قرآن مجید کو پس پش ڈال دیں. یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. تیسرا مقام اللہ رب العالمین کے قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی شکایت کریں گے کیا میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اور مہجورا یہ جو لفظ ہے اس کی تفسیر کے اندر 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑنا کس طرح ہے. سب سے پہلی چیز، انسان نہ قرآن مجید کو پڑھے اور نہ ہی اس کو سمجھے. پہلے نمبر پر قرآن مجید کو چھوڑنا مہجورا، اس کا جو معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، سب سے پہلی چیز کہ قرآن مجید کو نہ ہی سیکھا، نہ سنا، نہ ہی اس کو سمجھا، نہ اس کے اوپر عمل کیا. پہلی چیز ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر انسان سنتا تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو یقیناً سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہاں پہ اس کو ہم سمجھتے نہیں، پڑھ سن لیتے ہیں، سمجھنا گوارا نہیں کرتے. اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے کیوں نازل کیا، اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا تعلیمات ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے. تیسرے نمبر پر اس کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں ہے. قرآن مجید ہمارے لیے اسی لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کے مطابق حلال اور حرام کے اندر تمیز کریں. ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس چیز کو حلال قرار دیا ہے، کس چیز کو حرام قرار دیا. اور چوتھے نمبر پر اس کو پڑھنا بھی، حلال حرام کو بھی سمجھنے کے باوجود ہم اس کو فیصل نہیں مانتے، ہم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. ہم زندگی کے جو شب و روز ہیں اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے مطابق، ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزار دیتے ہیں. قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی کے اندر فیصل نہیں مانتے. سارا معنی اور مفہوم اس لفظ کے اندر آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا تو اس بات کی شکایت کریں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہم تک پہنچایا اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کی کمی نہیں کی،
کما حق ہوا علیہ السلام یہاں تک پہنچا دیا ہے. اب ہمارا اس بات کے اوپر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کا میں ترجمہ کر دوں, تھوڑا سا میں اس کو مفہوم بیان کر کے انشاءاللہ بات کو مکمل کرتا ہوں. لیکن آپ نے نماز تراویح بھی ادا کی, آپ تھک چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, ٹھیک ہے اس کو بس رکھ دیں, اب عوام اس کی طرف دیکھیں گے, توجہ میری طرف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, کہ تم حسد نہ کرو مگر دو چیزوں میں. یہاں پر حسد کا جو معنی ہے وہ رشک کے معنی ہے, رشک کرنا. یعنی اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے, ہم اس کے اوپر رشک کریں کہ اللہ یہ چیز مجھے بھی عطا فرما دے, مجھے بھی دے دے, میں بھی اس سے استفادہ کروں, میں بھی اس سے فائدہ حاصل کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں کے لیے تم رشک کرو. پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل عطاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دوسری بات میں آتا ہے فهو يتلو آناء الليل وآناء النهار, کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دولت سے مالا مال کیا, قرآن مجید جیسی نعمت کو عطا فرمایا, وہ اس کو رات کو تلاوت کرتا ہے, دن کے اوقات میں بھی وہ تلاوت کرتا ہے, تو یقیناً اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے. یا پھر دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ شخص قیام کرتا ہے قرآن مجید کے ذریعے, یعنی قرآن مجید کو قیام اللیل کے اندر پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اس کے اوپر ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے, مجھے بھی قرآن مجید جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے, تاکہ میں بھی اس کو تلاوت کروں, میں بھی اس کے ساتھ قیام کروں. اور دوسرا وہ شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا تو وہ مال کو خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں. فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں, رات کو بھی خرچ کرتا ہے, دن کو بھی خرچ کرتا ہے. تو یہ قرآن مجید یہ ہمارے لیے ہر روز محشر ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ اس کو پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اے اللہ اس کو تو معاف کر دے. تو آج ہم قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگیوں کو گزار دیں گمراہی کے اندر, وقت کے ضیاع کے اندر, ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں. صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں, پڑھ لینا یقیناً ہمارے لیے جز باعث ہے, لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں بھی نہیں, اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر پڑھ لینا صرف ہمیں فائدہ نہیں دے گا, پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. یقیناً جو میں نے گفتگو کی اس میں ہمارے لیے کافی سارا سبق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو سمجھنے اور گواہ کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور کل قیامت کے روح بھی ہم قیامت کے دن بھی ہم اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو کے ہم اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علیہ